بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ مسلمان پر فرض ہے، اور بالخصوص رشتہ داروں پر فرض ہے، مردوں کا مردوں پہ، عورتوں کا عورتوں پہ، فیملی والوں پہ فرض ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے خیر چاہیں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ کسی فیملی کے ساتھ، کسی رشتہ دار کے ساتھ، کزن کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، چچا کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، ان کی اولادوں کے ساتھ، فالاقرب، جتنے رشتہ داروں کے ساتھ آپ نیکی کریں گے آپ کو اس کا ڈبل ریوارڈ ملے گا۔ نکاح کے موقع پہ یہ آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الناس، اے ایمان والو، او دوز who are fearing Allah، یا ایھا الناس، او پیپل آف the world، اتقوا ربکم، بی کانشیس آف یور لارڈ، فیئر یور لارڈ، اپنے اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف پیدا کریں، اللہ کو کبھی بھولیں نہیں، یاد رکھیں۔ تمہارا رب ہے الذی، جس نے خلقکم، تمہیں پیدا کیا ہے، تم خود پیدا نہیں ہوئے، تمہارا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ من نفس واحدۃ، ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ وخلق منہا زوجہا، پھر اللہ نے اسی سے اس کا جوڑ پیدا کیا، یعنی جو اس کی بیوی ہے اسے پیدا کیا۔ وبث منہما، پھر ان دونوں سے اللہ پاک نے پھیلا دیے، رجالا کثیرا ونساء، بہت سارے مرد، کثرت کے ساتھ مرد اور کثرت کے ساتھ عورتیں۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ان کی زوج، ان کی وائف کا ذکر فرمایا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اللہ کا خوف رکھو، اللہ کے دین کو سمجھو، اللہ کے دین کو پڑھو، اللہ کے دین والوں کی صحبت میں بیٹھو۔ واتقوا اللہ، اللہ کی ذات سے ڈرا کرو۔ الذی تساءلون بہ والارحام، یہ وہ ذات ہے کہ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اس کے واسطے، جیسے ہم کہتے ہیں فار گاڈ سیک، اللہ کے واسطے۔ قرآن مجید کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تم جس اللہ کے نام پر دوسروں سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور اللہ سے ڈرو رشتوں کے توڑنے سے، اللہ سے ڈرو رشتوں کے توڑنے سے، والارحام، اور اللہ سے ڈرو رشتوں کے توڑنے سے۔ ارحام رحم کی جمع ہے، ارحام تمہارے رشتہ دار، اس میں سب شامل ہیں۔ سب سے پہلا رشتہ ماں کا، والد کا، ماں کی بہن بھائیوں کا، والد کے بہن بھائیوں کا، ان کی اولادوں کا، اس کو خونی رشتے کہتے ہیں۔ اللہ پھر فرماتا ہے کہ تم کتنے رشتوں کی حفاظت کرتے ہو، رشتہ داروں کے بارے میں خیر چاہتے ہو اور ان کے بارے میں شر نہیں چاہتے، ان کو تکلیف نہیں دیتے، اور ہر ممکن کوشش کرتے ہو کہ اللہ پاک ان کے لیے خیر اور کرم فرمائے۔ دنیا جانے یا نہ جانے، لوگ جانے یا نہ جانے، آپ کو جاننا چاہیے کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بلا شبہ اللہ ہے تم پر خوب نگہبان۔ ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی، بغیر کسی شک و شبہ کے، کان علیکم رقیبا، تمہاری نگہبانی کرتا ہے، تمہیں دیکھتا ہے، تمہیں جانتا ہے کہ تمہارے کیا اعمال ہیں۔ شادی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر یہ آیت خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے، تاکہ لوگوں کو ریمائنڈ کیا جائے کہ اللہ سے ڈرنے کی بات ہر کوئی کرتا ہے، اللہ سے محبت کرنے کی بات ہر کوئی کرتا ہے، لیکن اللہ کی خاطر شوہر اپنی بیوی کا کتنا لحاظ اور خیال کرتا ہے، اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے بیوی اپنے شوہر کا کتنا خیال اور لحاظ کرتی ہے، کتنا ادب کرتی ہے، کتنا اس کے لیے دعا کرتی ہے، شوہر اپنی بیوی کے لیے کتنا دعا کرتا ہے۔
اور یہ آیت اس لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ بتایا جائے کہ دنیا میں ہم جتنے مرد اور جتنی عورتیں ہیں، اللہ پاک نے ہم سب کو ایک والد اور والدہ سے پیدا کیا ہے، اور وہ ہے آدم اور حوا علیہ السلام۔ یہ آیت اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ لوگوں تم غریب ہو کہ امیر ہو، مالدار ہو یا عیالدار ہو، یا مال و دولت زیادہ نہیں ہے، اللہ جانتا ہے کہ تم اللہ سے کتنے ڈرتے ہو اور تم اپنے رشتوں کا کتنا خیال اور لحاظ کرتے ہو۔ اکثر شادیاں اس لیے ناکام ہو جاتی ہیں کہ شوہر اور بیوی دین کو نہ جاننے کی وجہ سے دین پر عمل نہیں کر پاتے۔ بہت ساری شادیاں اس لیے ناکام ہو کر ٹوٹ جاتی ہیں کہ ان کے رشتہ دار ان کی مدد کرنے کے بجائے ان کے لیے فتنے کا سبب بن جاتے ہیں، ان کی مدد کرنے کے بجائے، صلح کرنے کے بجائے ان میں نفاق، ان کے اندر اختلاف پیدا کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اس میں جب کوئی عورت شادی کر کے کسی مرد کے گھر جاتی ہے تو جس گھر میں وہ جاتی ہے ان پر لازم ہے، گھر والوں پر، کہ اس کے ساتھ وہی سلوک کریں جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کے ساتھ سلوک ہو۔ جس طرح ان کی بیٹی کسی گھر میں جائے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے ساتھ ادب ہو، احترام ہو، محبت ہو، پیار ہو، لحاظ ہو، اس کو بے جا تنگ نہ کیا جائے، تکلیف نہ دی جائے، اس کو الگ گھر دیا جائے اور اس کے معاملات میں انٹرفیئر نہ کیا جائے، دخل اندازی نہ کی جائے۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیے، میں اور آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہماری فیملیوں، خاندانوں میں کتنے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے افیئرز میں کتنا انٹرفیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے معاملے میں کتنی دخل اندازی کرتے ہیں۔ ایک بیٹی جو شادی کر کے اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے تو پھر شوہر کی والدہ جو اس کی ساس ماں ہیں، شوہر کی بہنیں جو اس کی سسٹرز ان لا ہیں، شوہر کے بھائی جو اس کے بردرز ان لا ہیں، اور اسی طرح مرد کے لیے بھی اس کی سسٹرز ان لاز اور اس کے پیرنٹس ان لاز، ان سب کا فرض ہے کہ اس نئے جوڑے کی شادی کو کامیاب بنانے کے لیے ان دونوں کے لیے ہمیشہ خیر کی بات کریں۔ کبھی بھی ایسی بات نہ کریں شوہر کے ساتھ اس کی بیوی کے خلاف یا بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف۔ اس طرح کرنے سے دونوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوگی اور ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے، اور جب خدا نہ خواستہ شادی ٹوٹ جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، تو جتنے لوگوں نے دخل اندازی کی تھی، وہ بہنیں ہوں، وہ بھائی ہوں، یا شوہر کی والدہ ہو، یا شوہر کا والد ہو، یا دوست ہوں، جس نے انٹرفیئر کیا تھا وہ طلاق کے ذمہ دار ہوں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب طلاق ہوتی ہے تو اللہ کا عرش پہ ہل جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابغض الحلال، سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل جس کو اللہ پسند نہیں فرماتا ہے حلال چیزوں میں، وہ طلاق دینا ہے۔ اور وہ کیسے لوگ ہیں جو کسی کے بھائی ہیں، کسی کی بہن ہیں، لیکن وہ اپنے بہن بھائیوں کے درمیان بجائے اس کے کہ صلح کرائیں اور محبت کا پیغام دیں اور امن اور چین کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی تلقین اور کوشش کریں، وہ ان دونوں میں اختلاف پیدا کرنے میں لگے ہوتے ہیں۔ لوگوں کے معاملات میں دخل اندازی نہ دیجیے، اللہ اس کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ جب کوئی مرد شادی کر لیتا ہے اور عورت شادی کر لیتی ہے تو یقیناً وہ بالغ ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، ان کو اپنے حال میں چھوڑیں اور ان کے لیے دعا کریں اور ان کے لیے کوئی فتنہ نہ کریں، ان کے متعلق کوئی سٹوریاں نہ بنائیں، کوئی قصے نہ گھڑیں، اور کوئی جو ٹیلی فون کا فتنہ ہے اس کے ذریعے اور فوٹوز کا جو فتنہ ہے اس کے ذریعے ایک دوسرے کے فوٹوز لینا، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا، اس پہ بے جا تبصرے کرنا، یہ سب کے سب غیبت ہوتے ہیں۔ غیبت کیا چیز ہے؟ غیبت کیا چیز ہے مسلمان بھائیوں، my brothers and sisters, you should know what is ghiba, what is backbiting. Backbiting is mentioning of the defect of others which they actually have it, not which they don't have it. If a person is
If the person possesses a defect and you mentions that defect to others in his or her absence, and you make a story against him or her, this is called backbiting. What do you mean biting? Biting mean you are biting the meat of your dead brother and sister. This means backbiting. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. In Surah Hujurat, Allah says, do you like to eat the flesh of your brother who is dead? فَكَرِهْتُمُوهُ. Allah said, no, you detest it. So why don't you detest غیبہ? Why don't you detest? آپ کیوں نفرت نہیں کرتے غیبت کرنے سے؟ ان اعمال سے لوگوں کی زندگیوں میں دخل اندازی نہ کریں، چھوڑے لوگوں کو ان کے حال کے اوپر، تاکہ شادیاں کامیاب ہو جائیں۔ یہ بہت سی بہنیں، بہت سی نندیں، بہت سی ساس مائیں اور بہت سارے سسر والد، ان کے لیے یہ میسج اور پیغام ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ اپنے بیٹے، بھائی، بہن، ان کی شادیوں کو مضبوط کرنے کے بجائے اگر آپ دخل اندازی میں لگے ہوئے ہیں اور اگر آپ ان کے درمیان فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ سے ڈریں۔ ایک دن ہم نے اس دنیا سے جانا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ اللہ پاک کا قرآن مجید میں حکم ہے، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم۔ یہ عام انسان، عام مسلمان، یہ بھی آپس میں ایمانی طرح سے، ایمان کے طور پر، ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ان کے درمیان بھی صلح کرو۔ اور اگر ان کے درمیان صلح کرنی واجب اور ضروری اور اہم ہے، تو آپ کے سگے بھائی، آپ کے والد کے بیٹے، آپ کی والد کی بیٹیاں، جو ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بڑے ہوئے بچپن سے جوانی تک، آج آپ بہن بھائی ہو کر ایک دوسرے کے خلاف ہیں، بہن بھائی ہو کر ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پھیلاتے ہیں، کہانیاں بناتے ہیں، ڈرامے کرتے ہیں۔ آپ اپنے بہن بھائیوں کی شادیوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے بھائی سے محبت کرتے ہیں، اس کی بیوی سے نفرت کرتے ہیں، اپنی بہن سے محبت کرتے ہیں، اس کے شوہر سے نفرت کرتے ہیں۔ نہیں، یہ عمل مومن کا نہیں ہے۔ یہ اعمال غیر مسلموں کے ہیں۔ غیر مسلم سے مراد وہ جو اسلام پر عمل نہیں کرتے، عمل کے اعتبار سے۔ دیکھیں، مجھے اور آپ کو اللہ حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم کلمہ تو پڑھ چکے ہو لیکن اب مسلمان بھی بن جاؤ۔ اللہ کہتا ہے، اے ایمان والو، تم کلمہ پڑھ چکے ہو، مسلمان تو ہو، اب مسلمان بھی ہو جاؤ۔ اس کا کیا معنی ہے؟ کہ تم اپنی زبان سے تو مسلمان ہو، عمل سے بھی مسلمان بن جاؤ۔ Allah says in the Holy Quran, Ya ayyuhalladhina amanu, O those who have declared your iman by saying La ilaha illallah. Now aminu, become Muslim as well. What does it mean you become Muslim now? It means be Muslim by action, by your deeds. Action speaks louder than the words. اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اور سب کو بھی عمل کے اعتبار سے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہم ایک دوسرے کی شادیوں کے اور رشتوں کو توڑنے میں مصروف ہیں، تو آج سے توبہ کریں ہم، اور دخل اندازی چھوڑ دیں، انٹرفیرنس چھوڑ دیں، غیبت کرنا چھوڑ دیں۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کی بہن، ان کی شادیوں میں کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے، تو ان کی بیوی کے نقائص نہ بیان کریں، ان کی بیوی کے ڈیفیکٹس نہ بیان کریں۔ آپ اپنے بیٹے بھائی سے کہیں، دیکھو تمہاری بیوی کی یہ کوالٹیز ہیں، یہ خوبیاں ہیں، یہ اچھی باتیں ہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ تم خیر کی طرف نظر رکھو گے تو تمہیں لوگ اچھے نظر آئیں گے، اور اگر تم لوگوں کی برائیوں اور عیبوں پر نظر رکھو گے تو لوگ پھر تمہیں برے نظر آئیں گے۔ جب آپ دوسروں کو برا سمجھیں گے تو پھر ایک دوسرے سے نفرت کریں گے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی خوبیوں، نیکیوں، اچھائیوں کی طرف نظر کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر دوسروں کے عیبوں کی طرف کون
غور و فکر کرتا ہے، جو اپنے عیبوں اور اپنی برائیوں اور اپنے گناہوں سے صرف نظر کرتا ہے، جس کو اپنی زندگی کے اندھیرے نظر نہیں آتے، جس کو اپنی پاسٹ، جس کو اپنے ماضی، جس کو اپنے دن رات کے برے کام نظر نہیں آتے، اس کو اب صرف دوسروں کے برے کام نظر آتے ہیں۔ اور جو دوسروں کی برائیوں پر توجہ کرنے لگ جاتا ہے یا لگ جاتی ہے، وہ کبھی اپنے عیبوں اور گناہوں سے بچ نہیں سکتا، اور پھر اس کو توبہ نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ وہ فوکس ہی دوسروں کے عیبوں اور گناہوں اور غلطیوں پر کرتا ہے۔ اے میرے مولا، ہم سب بھائیوں کو، بہنوں کو، فیملی میں جتنے چھوٹے بڑے ہیں، ایک دوسرے سے محبت اور پیار اور قدر اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کتنے لوگ ہیں جو ہر سال روزہ رکھتے ہیں، حج بھی کر چکے ہوں گے، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن اپنے سگے بھائی کو، سگی بہن کو، سگے ماموں کو، چچا کو، تایا کو ٹیلی فون کے ذریعے سلام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ساری دنیا کو سلام کرتے ہیں، اپنے چچا تایا سے ناراض ہیں، ان کے لیے وقت نہیں ہے، اپنی خالہ کے لیے وقت نہیں ہے، ماں باپ کے لیے وقت نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ، فرینڈز کے ساتھ کتنے کتنے گھنٹے لگا دیتے ہیں ہم، لیکن وہ جو ہماری روٹس ہیں، جن کے اوپر ہماری فیملی کا پورا ٹری کھڑا ہے، اور وہ ہمارے پیرنٹس ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ان سے کتنے ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں ہم۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ سمجھیں کہ یہ بات کچھ مفید ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے، تو میں اپنا نام نہیں مینشن کر رہا ہوں، آپ دوسروں تک یہ پیغام ضرور پہنچا دیں۔ اللہ پاک آپ کو پیغام شیئر کرنے کا اجر عطا فرمائے گا۔